نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 11، 12 اور 13. تو سب سے پہلے تفسیر کریں گے، اس کے بعد لفظی ترجمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ. تو یہودی اور نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ جنت میں صرف یہودی کا کہنا تھا کہ یہودی جنت میں صرف داخل ہوں گے، اور نصارہ کا کہنا تھا کہ صرف اور صرف نصارہ ہی جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک امانیہم، یہ ان کی صرف آرزویں ہی ہیں، کیونکہ ان کے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ غرور اور تکبر میں ہیں اور اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے، جبکہ انہوں نے اپنی تورات کو، اپنی انجیل کو اپنے مطلب سے بدل لیا. اس الہامی کتاب کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا، اور اس کے علاوہ بھی ایسے برے اعمال ہیں، تکبر ہے، ضد ہے، حسد ہے، جس کی وجہ سے وہ تو ہیں ہی خسارہ میں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. فرمایا تلک امانیہم. تو آگے فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے تو دلیل لے کے آؤ. آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بلا، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جس نے من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلاح، پس اس کی اسی کے لیے ہے اجر اس کا اس کے رب کے پاس، اسی کو جنت ملے گی. وہی کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا، وہی کبھی غم زدہ نہیں ہوگا جنت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو اللہ کے پیارے تھے، جو نبی کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، جو نیک بندے تھے، انہوں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکایا تھا، وہ نیک تھے، تو ان کے لیے تو اجر بہت بڑا ہے. لیکن جو یہ لوگ ہیں، وہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، اپنی ضد میں، اپنے حسد میں، اپنے غرور و تکبر میں اڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے اپنی مرضی سے انہوں نے تورات کو، انجیل کو بدل دیا. تو وہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ تو جنت میں داخلے کے لیے اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آنا ضروری تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آنا ضروری تھا. لیکن ان کے بعد جبکہ آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، تو پھر ان کے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئیں اگر انہوں نے جنت حاصل کرنی ہے. اور ایمان لے کے آنے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کریں، احکام الہی کو یعنی قرآن پاک کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی مانیں، تب وہ ہوں گے جنت میں داخل. کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا،
تمہاری ہی کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آخری نبی ہوگا، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا، اس کا حکم ماننا، تو تم نے تو اپنی کتابوں کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، اس لیے تم جنت میں نہیں جانے والے، بلکہ وہ جانے والے ہیں جس نے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کی سب باتوں کو مانا، اسلام لے کے آیا، ایمان لے کے آیا، ہر چیز پر ایمان لے کے آیا، ساتھ میں نیک اعمال بھی کیے، وہی بندہ جنت میں جائے گا، اسی کے لیے اجر عظیم ہے، اسی بندے پر خوف نہیں ہوگا، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر غور کی جائے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم کس حالت میں ہیں، نسلی مسلمان تو ہیں، ہم نے سمجھ تو لیا ہے کہ بس ہم کامیاب ہیں، ہمیں جنت مل کر رہے گی کیونکہ ہم نسلی مسلمان ہیں، بلکہ ہمارے لیے عملی مسلمان ہونا بے حد ضروری ہے۔ نسلی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں عمل میں ساری باتیں لے کے آنی ہے، تب ہم مکمل مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تب ہم مکمل مسلمان ہیں۔ اس حکم کا ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سن لیا، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس حکم کی پابندی کریں، تو ہیں ہم مکمل مسلمان۔ لاپرواہی نہیں کرنی کہ کچھ احکام کو تو ہم نے مان لیا اور کچھ کو نہیں مانا، یہود کا طریقہ ہم نے نہیں اپنانا کہ مرضی کے مطابق احکامات کو ماننا ہے، دوسروں کو نہیں ماننا، سب کے سب احکامات ماننے جائیں گے۔ یاد رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہودیت، نصرانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی طرح تمہارے نسلی مسلمان ہونے کی بھی ویلیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو اچھے مسلمان بننا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے داخل نہیں ہونا، پورے کے پورے داخل ہونا ہے، پورے کے پورے احکامات ماننے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور صرف ایمان لے کے آنا ہی نہیں، ایمان لے کے آنے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنے پڑیں گے۔ آج کل پوری دنیا کے مسلمان اگر غور کی جائے تو صاحب و آفات کا شکار ہیں۔ کیوں ہے اس طرح؟ کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کے ناواقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ اسلام ہے، بلکہ وجہ اسلام نہیں ہے، بلکہ ترک اسلام ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رکھا ہے، جیسے مسلمان ہونے کا حق ہے، جیسے مسلمان ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، ہمیں ویسے مسلمان ہونا ہے، ویسے مسلمان ہونے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ہر ایک کو خود کے اچھے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر ہم اسی آیت مبارکہ پر عمل کر لیں، بھلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ جھکا لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا اور اچھے نیک عمل کیے، یہ دو کام ہیں یہاں پر، جس نے یہ دو کام کر لیے صحیح طرح سے پوری جد و جہد کے ساتھ، یہ دو کام کر لیے تو وہ بے شک جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں پر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا، کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، صرف ان دو احکامات پر ہی اچھی طرح سے عمل اگر ہم کر لیں تو یقین جانے آج بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی، آج بھی ہم عزت سے سر اٹھا کر جی سکیں گے، ہم کہہ سکیں گے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے دین ہی کی کمزوری ہے کہ ہم نان مسلم سے زیادہ ڈرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ان سے امپریس ہوتے ہیں، ان کے مطابق اپنے چال چلن کرتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، انہی کی ادائیں انہیں پسند آتی ہیں۔ اگر دین کی مضبوطی ہو، یہ دو باتوں پر عمل کیا جائے تو ہمارا روب ان کے اوپر زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ ہم سے امپریس ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ وہ ہم سے امپریس ہوں، تاکہ ہم ان سے امپریس ہوں۔ یہاں پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آیت نمبر 113 کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا، یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی
تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، وہ تو آج بڑی بے جگری سے لڑا ہے اور زخمی ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا، وہ جہنم میں گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا اور وہ اسی غور و فکر میں تھے کہ کس نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں، البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا، مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں تو شریک ہوا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ اور ہی بات ہوگی جو کہ مسلمانوں میں نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے وہ اندر سے منافق ہو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ یہود کہتے تھے کہ نصارہ جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی تکذیب کرتے تھے، ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے ایسی باتیں کہتے تھے۔ تو اس آیت سے ان کی آپس کی نفرت اور دشمنی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے سے دشمنی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے، حالانکہ اہل کتاب ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرتے، ایک دوسرے کو نہ جھٹلاتے، کیونکہ تورات اور انجیل میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ تورات اور انجیل ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تورات میں انجیل کے بارے میں اور انجیل میں تورات کے بارے میں ہے، اور دونوں کتابوں میں قرآن پاک کے بارے میں ہے۔ اسی طرح وہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ بت پرست جن کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی آسمانی کتاب، وہ بھی آسمانی ادیان والوں یعنی دنیا والوں کے بارے میں، آسمانی دنیا والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح راہ پر نہیں ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ مسلمان بھی جب فرقوں میں تقسیم ہوئے تو ہر ایک نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرے فرقے کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اسے غلط، اور اپنے فرقے کی بات کو غلط جانتے ہوئے بھی درست قرار دیا، تو نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ غور کر لیں، ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، تو فرقہ تو وہی صحیح ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرضی یہ لوگ کہہ لیں، جو کچھ مرضی کہہ لیں، تو فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرے گا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنے اختلافات پر اڑے رہے، ان کا فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قیامت کے دن کرے گا، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ وہ اختلافات کر لیں جتنے بھی وہ کر سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کریں گے قیامت والے دن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست کر دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا نیک راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، وہ راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو، وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہو۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وقالو، اور کہا ان سب نے، لام ہرگز نہیں، یا داخل ہوگا کوئی، الجنت جنت میں، الا مگر مان جو کانا ہو، ہودن یہودی، او یا نصارا یا نصرانی، تلکا یہ، امانیہم ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، جھوٹی براکٹ میں لگے گا، تو امانیو تمنائیں ہیں، ہم ان کی، قل تم کہو، ہاں تو تم سب لے کے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان اگر کنتم تم سب ہو، صادقین سچے، بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے، جو یعنی کہ جو
اسلم جھکا دے وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے وہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہو فلہ تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے عند پاس رب ہی اپنے رب کے اس کے رب کے پاس یا اپنے رب کے پاس ولا اور نہ خوف خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے وقالت اور کہا الیہود یہودیوں نے لیسا نہیں النصارى نہیں ہے نصارہ علی پر شیء کسی چیز پر علی شیء کسی چیز پر یعنی کسی دین پر نہیں ہے وقالت اور کہا النصارى نصارہ نے لیسا نہیں الیہود یہودی علی شیء کسی چیز پر یعنی کسی دین پر یہودی نہیں ہے اور حالانکہ ہم وہ سب یتلون تلاوت کرتے ہیں الکتابہ کتاب کی کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون وہ سب علم رکھتے مثل قولہم ان کی بات مثل قولہم ان جیسی بات فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فی ما جس میں کانو وہ سب تھے فی ہی اس میں یختلفون وہ سب اختلاف کرتے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.